میرا ذاتی تجزیہ اس پر لینا چاہتے ہیں تو میں صرف اتنا کہوں گی، پچھلے 2.5 سال کے اندر اس ملک نے، پاکستانیوں نے جتنی تکالیف، جتنا جبر، جتنی اذیت سہی ہے، انڈیا کے ساتھ سیز فائر کے ساتھ اب عوام کے ساتھ بھی سیز فائر ہونا چاہیے۔ 25 کروڑ عوام کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ سیز فائر بھی ہونا چاہیے، لیکن جو حالات بتا رہے ہیں، جو واقعات بتا رہے ہیں، وہ تو ایسے کسی طرف اشارہ نہیں کرتے۔ ملاقاتیں روکنی ہوں، لیڈران سے ملاقاتیں نہ ہونے دینی ہوں، ایف آئی آر پر ایف آئی آر کرائی جا رہی ہوں، میں صرف اتنا سمجھتی ہوں فسادیت کا یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے۔ اس ملک کو، اب یہ ملک اس بات کا متحمل نہیں ہے۔ بہت عرصے بعد پاکستان میں جو یہ خوشی کی خبر، فتح کی خبر آئی ہے، ہم اس کا وہ بہت خوش آئندے۔ اب اس سلسلے کو بڑھنا چاہیے اور ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ، منتخب وزیر اعظم کے ساتھ، پاکستان خان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور ملک کو آگے لے جانا چاہیے، کیونکہ خان صاحب نہ ڈیل کریں گے، نہ کسی چھوٹے دروازے سے آئیں گے، وہ سر اٹھا کر اپنے عوام کی حقیقی آزادی لے کر آئیں گے۔ دیکھیں، ایک کارکردگی ہے ٹک ٹاک پر، ایک کارکردگی ہے اشتہارات پر، ایک کارکردگی ہے صرف اخبارات میں اشتہار دینے پر، ایک کارکردگی تھی جس کے منصوبوں پر آپ کو اپنا نام لگانا پڑا اور اپنا نام لگا کر ان کو عوام کے سامنے لانا پڑا۔ ہم نے آپ کے سامنے سارے منصوبے، ان کے نام اور کس طرح سے بعد میں ہم اس کے لیے پیکا ایکٹ میں گئے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ویسے تو ان کی کارکردگی بقول ان کے ابا جان شاید یہ کہتی ہوں پاکستان بھی انہوں نے بنایا ہے، جس طرح سے اس جنگ کا کریڈٹ جو جنگ کے دنوں میں بالکل ہی شاید کوئی گمنام سپاہی ہوں گے ان کو دے رہی ہیں، سارا اس جنگ کا کریڈٹ وہ جن کو دینے کی کوشش کری ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گی، عوام مان جائے گی، سارے کریڈٹ کو مان جائے گی، صرف ایک دفعہ مودی کا نام لے کر للکار دے۔ تو اس فارم 47 کی حکومت، ٹک ٹاکر حکومت کی ساری پرفارمنس آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے۔ 2 روپے پیٹرول کی قیمت جو ہے یہ کم کرتے ہیں، عالمی منڈی میں ہے، اور 98 روپیز اس کے اوپر اپنی جیبوں میں ڈال رہے ہیں۔ تو میں اس حکومت کی کارکردگی پر کیا کہوں کہ عوام پس رہی ہے اور ان کے محلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم تو سڑکوں پر ہی ہوتے ہیں، چاہے عدالتوں کی طرف آنا ہو، چاہے آپ یہ کہہ رہے ہو اڈیالہ کی طرف جانا ہو، لیکن احتجاجی تحریک کے اوپر بڑا سیریسلی کام شروع ہو چکا ہے۔ ایک میٹنگ کے پی کے میں ہو چکی ہے اور اس کے بعد بھی میں عوام کو اور پاکستانی قوم کو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اس لیڈر کے لیے، جس لیڈر نے یہ اتنے دن ایک اندھیر کوٹھری میں گزارے ہیں، اس کے اوپر ہر فسائیہ ڈھائی گئی۔ اب قرض چکانے کا ٹائم ہے، انشاءاللہ تعالی احتجاجی تحریک پر کام بھی ہو رہا ہے اور اعلان بھی ہونے لگا۔ دیکھیں، میں صرف اتنا سمجھتی ہوں، پہلے سوال کا جواب، ایک ایس ایچ او کی مار ہے، کسی نے کہا تھا، اب مجھے یہ لگتا ہے کہ پوری عدلیہ اس ایس ایچ او کی مار ہے۔ ہم توہین عدالت کے لیے جاتے ہیں کہ آپ کی توہین ہو رہی ہے، معزز عدلیہ کی توہین ہو رہی ہے، ججز کی توہین ہو رہی ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب ججز کو بھی تو کھڑا ہونا پڑے گا اپنی توہین کے خلاف۔ بالکل اسی طرح سے جو آپ نے کہا ہے، ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہے اس پورے ملک میں، اس کی توہین پر آپ بیسیکلی عوام کی توہین کریں، لیکن ان کو کیا احساس ہوگا جنہوں نے ہمیشہ عوام کے مینڈیٹ پر شبخون مارا ہو۔ دوسری بات آپ نے کی، دیکھیں جس کا کریڈٹ ہو اس کو دینا چاہیے۔ آپ یہ کہہ دیں کہ جی میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا۔ ہمارے جو فضائیہ کے شاہین تھے، انہوں نے ڈیتھ نوٹ لکھے تھے،
اپنی پروازیں اڑانے سے پہلے، یعنی اپنے موت کے پروانے پر وہ دستخط کر کر جہاز اڑائیں، اور اس کے بعد انڈیا میں انہوں نے وہ تباہی کی ہے کہ آج تک مودی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر زخم خوردہ ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک ہمارے جو افواج کے سربراہ ہیں، ظاہر ہے ان کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے، ان سے کہیں کہ ان کا بس چلے نا۔ میں بار بار کہتی ہوں پاکستان بننے کا کریڈٹ بھی یہ قائد اعظم سے لے لیں، لیکن خراج تحسین ہم اپنی افواج پاکستان کو پیش کرتے ہیں، اپنے پاکستانی عوام کو پیش کرتے ہیں، اڈیالہ میں بیٹھے اس منتخب وزیر اعظم کو پیش کرتے ہیں جو اڈیالہ میں بھی بیٹھا تھا لیکن للکار سرحد کے پار رہا تھا۔ ہم اپنے ان سوشل میڈیا واریئرز کو پیش کرتے ہیں کہ ایک طرف اگر شاہین وہاں پر مودی کے اڈوں کے اور اس کے جہازوں کے پر خچے اڑا رہے تھے، تو ہمارے سوشل میڈیا واریئرز یہاں پر مودی کے بیانیے کے پر خچے اڑا رہے تھے۔ تو جنگ کون جیتتی ہے؟ جنگ پاکستانی عوام جیتتی ہے۔ ہم ہر اس سپاہی کو جس نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر اس وطن کو، اس کی حفاظت کی ہے چپے چپے کی، اس سب کو خراج تحسین اور اس کو کریڈٹ دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، اڈیالہ کی چابی صرف وزیر اعظم خان کے پاس ہے۔ میں بار بار یہی کہوں گی، خان صاحب عوام کے لیے بیٹھے ہیں، خان صاحب اپنے یہ جو عوام کے ووٹ پر ڈاکہ مارا گیا اس کے لیے بیٹھے ہیں۔ خان صاحب کوئی ذاتی لڑائی، کوئی کرپشن کیسز ان کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، وہ عوام کے لیے، عوام کی آزادی کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور بار بار ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ عوام پہ قرض ہے اس شخص کی رہائی۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ اوکے جی، اللہ حافظ، تھینک یو۔ اب مجھے جب عدالتوں کا چکر لگا رہی ہوں کیونکہ وہ نئے سے نئے کیس بناتے جاتے ہیں اور وہ ان کو مسئلہ یہ ہے کہ آپ سفر نہ کر سکیں۔ مجھے اگر میں یہ پوچھوں کہ 2-3 ہفتے کے لیے اگر آپ سفر نہ کرنے دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میرے سے آپ کیوں خوف زدہ ہیں کہ اگر میں ملک سے باہر چلی جاؤں، بلکہ آپ کو تو شکر کرنا چاہیے کہ باہر اڈیالہ کے باہر ہم نظر نہیں آؤں گی۔ تو اگر ہم نمل کے لیے کوئی تھوڑا سا کام کر لوں اس وقت 2-3 ہفتے کے لیے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی نقصان ہوتا ہے ان لوگوں کا اگر ملک چھوڑ کے چلی جاؤں۔ ہمارے جو لائر تھے آج جب انہوں نے کیس کی کمپیریزن دے رہے تھے پروسیکیوشن کو، تو آپ یقین کریں آج میرے ٹریولنگ کا جو وہ کمپیریزن تھا وہ ایان علی جو منی لانڈرر تھی اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ پھر دوسرا انہوں نے کمپیریزن رمضان شوگر مل کی جو میگا سکینڈل تھا اس کے لیے ہو رہا تھا، خواجہ آصف کے سکینڈل کی اس کے ساتھ ہو رہا تھا، کیونکہ ہمارے لائرز اس وقت پروسیکیوشن کو یہ بتا رہے تھے کہ ان میگا سکینڈلز کے باوجود ان سب کو بیلز ملی تھیں، اور نواز شریف کو بھی ملی تھی کیونکہ نواز شریف 2007 2009 میگا فائنینشیل کرپشن کے سکینڈلز میں ان کو وہ جج صاحب کو کہہ رہے تھے کہ ان کو بیلز ملی ہیں۔ تو اب میرے اوپر کیا الزام ہے وہ بھی سن لیں۔ ساری ایف آئی آروں میں میرا جرم یہ ہے کہ میں نے عمران خان کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچایا ہے۔ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ اس کے علاوہ تو میں کہیں بات کرتی نہیں ہوں، میں کوئی ٹی وی شوز پہ نہیں بیٹھ کے کرتی، صرف عمران خان کا پیغام آپ لوگوں تک لے کر آتی ہوں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں۔ تو آپ کی وجہ سے میرے اوپر اس وقت 42 نہیں کوئی 50-60 ایف آئی آریں ہو گئی ہیں کہ عمران خان کا پیغام آپ تک میں نے کیوں پہنچایا۔ تو یہ آج کا اب دیکھ لیں 5 دن ہو گئے ہیں، میں اسلام آباد ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، اے ٹی سی میں یہ میرا تیسرا چکر ہے، اور آج جج صاحب نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، لیکن 2-3 گھنٹے لگے جج صاحب کے پاس یہ کیس پیش کرنے کے لیے کہ میں کیوں ٹریول کرنا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں ابھی 1-2 گھنٹے میں جج صاحب کیا اس کا فیصلہ دیتے ہیں۔ مہربانی۔
देखिए हम इसलिए यहाँ बैठे थे क्योंकि जज साहब ने कहा था कि कल उन्होंने कहा था कि मैं अडयाला में केस करूंगा, तो मैंने वहाँ जाना है। फिर